إلى قيام يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أنت منذر ولكل قوم حاد. صلوات على محمد وعلى قرآن مجید کی آیت جس کی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. ارشاد ہوتا ہے انما انت منذر ولکل قوم حاد. اے حبیب یقیناً آپ منذر ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہیں. اور روایتوں کے اندر معصومین سے جو روایتیں آئیں اس کی تفسیر میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ یہاں پر ہادی سے مراد پہلے مرحلے میں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور اس کے بعد پھر اس کے مصادیق میں ائمہ کرام جو مولا کائنات ہی کی نسل سے ہیں وہ سلسلہ ہدایت کے جتنے بھی ارکان ہیں وہ سب کے سب اس کے مصداق بنتے چلے جاتے ہیں، جس میں امام حسن، امام حسین، امام چہارم، امام پنجم وغیرہ سب اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ امام زمانہ تک. جس امام کی شہادت کے لیے اس وقت ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں اس امام کا بھی ایک لقب ہادی ہی ہے. اور یہاں پر آیت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو آیت سے یہ وصف ہے یعنی صفت ہے ہادی ہدایت کرنے والا اس میں فائل. اور خود امام کے القاب میں بھی یہ لفظ موجود ہے. امام علی النقی الہادی امام کو کہا جاتا ہے ہدایت کرنے والا. تو ویسے تو تمام ائمہ ہدایت کرنے والے یہاں پر یہ لقب کے اعتبار سے بھی امام کا ایک لقب بنتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. امام کی زندگی کل 40 سالوں پر محیط ہے. ہمارے اس امام کی زندگی 10ویں امام کی 40 سالوں پر محیط زندگی ہے. اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ زندگی عدد کے اعتبار سے بہت زیادہ طولانی نہیں ہے، بہت لمبی زندگی ہم کہیں تو نہیں ہے. ویسے اگر آپ تمام ائمہ کرام میں دیکھیں تو سب سے زیادہ زندگی جس امام کو ملی، بلکہ معصومین میں 14 معصومین میں جو سب سے زیادہ زندگی ملی وہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. آزادانہ ماحول بھی نسبتاً چھٹے امام کو زیادہ ملا اور زندگی بھی چھٹے امام کی زیادہ رہی. 65 برس چھٹے امام کی زندگی رہی. اور اس کے بعد پھر خود پیغمبر اکرم مولا کائنات ان دونوں کی زندگیاں 63 سال 63 برس. اگر ہم نیچے کی طرف آئیں کہ کم زندگی کس کی رہی تو 14 معصومین میں سب سے زیادہ مختصر زندگی خاتون جنت کی ہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. 18 برس کی زندگی جناب سیدہ کی مگر پربرکت زندگی خاتون جنت کی. اور ائمہ کرام میں اگر آپ دیکھیں اچھا یہ جو چھٹے امام کی میں نے کہا سب سے طولانی زندگی وہ زمانے کے امام کو ایکسکلوڈ کرتے ہوئے ورنہ ظاہر ہے کہ زمانے کے امام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف خدا زمانے کے امام کو سلامت رکھیں اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھیں انشاءاللہ. ان کی زندگی تو یقیناً سب سے طولانی ہے، وہ خدا کا ایک معجزہ ہے. مگر میں دوسرے 11 ائمہ اور باقی معصومین کی میں بات کر رہا تھا کہ اس میں میری مراد تھی کہ چھٹے امام کی زندگی سب سے زیادہ طولانی قرار پاتی ہے. باقی ائمہ میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے امام تقی جواد مختصر زندگی 25 سال، ہمارے 11ویں امام 28 سال مختصر زندگی ہے. اور یہ جو زندگی ہے ہمارے 10ویں امام کی یہ درمیان میں کہیں آتی ہے کہ 40 سالہ زندگی ہے. نہ بہت زیادہ ہم اسے طولانی کہہ سکتے ہیں نہ بہت زیادہ اسے مختصر کہہ سکتے ہیں. اور امام کی شہادت جس جگہ پر ہوئی وہ وہی ہے کہ جس کا ہم نے ایام اعظام میں منایا یعنی سامرہ جس پر اٹیک کیا گیا اور جس گنبد کو مسمار کیا گیا اور جس روضے کو منہدم کیا گیا. جس طرح سے ہمارے 11ویں امام کو عسکری کہتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے 10ویں امام کو بھی عسکری کہتے ہیں. یہ ان کا مشترکہ لقب ہے اور اسی وجہ سے اس جگہ کا نام عسکریین بھی ہے. عسکریین یعنی جہاں پر 2 عسکری جمع ہو. امام کو جو عسکری کہا جاتا ہے چاہے 11ویں امام کو عسکری کہا جائے چاہے 10ویں امام کو عسکری کہا جائے تو اس کی وجہ سامرہ کا وہ محلہ تھا کہ جہاں پر امام قیام پذیر تھے.
اور امام کو اس محلے میں ساکن ہونے کی وجہ سے، وہاں پر رہنے کی وجہ سے امام کو عسکری کہا جاتا تھا. دونوں کو ملا کر کہا جانے لگا عسکرین. اب تو اس شہر کا نام ہی ایک دوسرا عسکرین پڑ گیا کہ یہاں پر 2 عسکری موجود ہیں. امام کی والدہ محترمہ جن کا نام تھا سمانہ مغربیہ، یہ ہمارے 10ویں امام کی والدہ تھیں اور 9ویں امام کی زوجہ تھیں. سمانہ مغربیہ اگر آپ نام پر غور کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا تعلق مغرب سے تھا، اور بالکل صحیح بات ہے، ویسٹ سے ان کا تعلق تھا. اور مدینہ پہنچی اور اس کے بعد ہمارے امام تقی جواد کے عقد میں آئی، اور اس کے نتیجے میں پھر 10ویں امام کی ولادت ہوئی، امام ہادی نقی علیہ السلام کی. جناب سمانہ مغربیہ یہ انتہائی مقدس خاتون تھی. ویسے آپ غور فرمائیے کہ امام تقی نے، امام جواد علیہ السلام نے جو ان خاتون سے نکاح کیا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ مامون کی ایک بیٹی سے امام تقی جواد کی شادی پہلے ہو چکی تھی، مگر ان سے کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی، اور ظاہر ہے کہ امام نے انہیں شاید مناسب بھی نہیں سمجھا، لہذا ان کی موجودگی میں ایک اور عقد فرمایا جناب سمانہ مغربیہ سے، اور ان کے اس عقد کے نتیجے میں ہمارے 10ویں امام اس دنیا میں تشریف لائے. جناب سمانہ مغربیہ وہ خاتون ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ صوم الدہر یعنی سارا سال روزے سے رہا کرتی تھیں. ظاہر ہے کہ اس سے وہ چیز مستثنا ہے کہ مثلا ہم یہ کہیں کہ وہ ایام کے جس کے اندر روزہ رکھنا حرام ہے، مثلا عید الفطر یا عید قربان، وہ مستثنا ہے، یا کوئی اور ایام جو مخصوص ہوتے ہیں ان کو آپ چھوڑ دیجئے، مگر ان کے علاوہ ہر وہ دن جس میں روزہ رکھنا ممکن ہو، جناب سمانہ مغربیہ کا دستور تھا کہ وہ باقاعدہ روزہ رکھا کرتی تھیں. یہاں تک کہ ہمارے 10ویں امام کا اپنی والدہ کے بارے میں جملہ یہ ہے کہ میری ماں میرے حق کو پہچانتی تھی، یعنی جس وقت میں دنیا میں نہیں بھی آیا تھا اس وقت میری ماں میرے حق کو پہچانتی تھی. یعنی واقعا جناب سمانہ مغربیہ ماں ہونے کے اعتبار سے وہ حق یہی ہے کہ جس کے شکم سے یا جس کے بطن سے ایک معصوم کی ولادت ہونے والی ہے، اسے کسی درجے پر اور کسی مرحلے پر ہونا چاہیے. یہ 10ویں امام کی خود گواہی ہے کہ میری ماں میرے حق کو پہچانتی تھی. جناب سمانہ مغربیہ خود ان کی تربیت امام تقی جواد علیہ السلام نے کی ہے، خود ان کی تربیت بھی یعنی اپنی بہو کی تربیت امام نے خود کی تھی. وہ خود اس بات کا میسج اور پیغام ہے کہ مثال کے طور پر اگر انسان کسی کو اپنی بہو کے طور پر، اپنی بیوی کے طور پر یا اپنی بہو کے طور پر منتخب کر رہا ہے، امام تقی نے ان کو اپنی زوجہ کے طور پر منتخب کیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زوجہ کا انتخاب ہو گیا تو اب اس کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ بالکل منقطع ہو جائے، بلکہ وہ اس کے بعد بھی آگے جاری رہ سکتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں. اور پھر دونوں قسم کی ایجوکیشن ہو سکتی ہیں. دونوں قسم کی ایجوکیشن سے میری مراد چاہے دنیاوی ہو چاہے دینی ہو. دینی تو باید لازماً کرنا ہی کرنا ہے، مگر دنیاوی ایجوکیشن بھی ہو تو اس کو اس بات کا بہانہ نہیں بننا چاہیے کہ انسان عقد کو ڈیلے کر دے، بلکہ اس میں کیا حرج ہے کہ اگر میاں بیوی اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی تعلیم کو بھی جاری رکھیں. اس قسم کی کئی مثالیں ہمیں اس دنیا کے اندر آج بھی نظر آ سکتی ہیں. خود ائمہ نے بھی اس کو کر کے دکھایا، یعنی امام تقی جواد علیہ السلام نے یہ کر کے دکھایا. جناب سمانہ مغربیہ جو ہمارے امام ہادی کی والدہ ہے، ان کی تربیت شادی کے بعد بھی کی. اور دوسری مثال خود جناب نرجس خاتون کی بھی ہے کہ جناب نرجس خاتون جب ان کا انتخاب کیا گیا تو ایسا نہیں تھا کہ ان کو براہ راست عقد میں دے دیا جائے، بلکہ پہلے ان کی بھی تربیت کا انتظام کیا گیا. ظاہر ان کا تعلق بھی روم سے تھا اور وہ بھی آداب اسلامی سے اس انداز سے واقف نہیں تھی، لہذا ان کی بھی پہلے تربیت کا انتظام کیا گیا اور وہ تربیت آگے بھی کنٹینیو رہی، اس کا سلسلہ آگے بھی جاری رہا کہ جس کے وجود سے امام جیسی شخصیت کو دنیا میں آنا ہے اسے معمولی بہرحال نہیں ہونا چاہیے. ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد و آل محمد. اب آئیے ہم دیکھیں کہ امام کی زندگی حکمرانوں کے حوالے سے کس قسم کے افراد کے زمانے کے اندر قرار پاتی ہے. دیکھیے برادران عزیز، مختلف دشمنان اہل بیت ہیں. ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جتنے بھی حکمران ہوا کرتے تھے وہ ائمہ طاہرین کو ایک اپوزیشن تصور کیا کرتے تھے، ایک حزب اختلاف کی سی کیفیت ائمہ معصومین کی ہو کر رہ گئی تھی. لہذا وہ اپنے حکومت کے لیے، اپنے پاور کے لیے ان معصومین کو خطرہ محسوس کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ معصومین کے جنہوں نے براہ راست کسی قسم کا حصہ بھی نہیں لیا، مگر آپ دیکھیں گے کہ انہیں بھی ہراساں کرنے کی کوشش مسلسل کی جاتی رہی.
اگر ہم ابتدا کریں پیغمبر اکرم سے، تو پیغمبر اکرم نے جب دعوت اسلام دی ہے تو اس موقع پر پیغمبر اکرم کی مخالفت کرنے والوں میں بڑے بڑے سردار تھے. اس وقت اس قسم کی حکومت تو بہرحال نہیں تھی، مگر ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، یہ ابو سفیان ہے، یہ وہ افراد تھے کہ جنہوں نے پیغمبر اکرم کی بھرپور مخالفت کی. پیغمبر اکرم کے بعد مولا کائنات ہمارے سامنے مخالفین کی پوری فہرست آ جاتی ہے، 3-4 بڑے نام آ جاتے ہیں کہ یہ مولا کائنات کے مخالف تھے. امام حسن کی ہم بات کریں تو ایک نام آتا ہے معاویہ، امام حسین کی بات کریں ایک نام آتا ہے یزید. اسی طریقے سے بعد کے جتنے ائمہ کرام ہیں، مثلا ہم بات کریں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی تو ایک نام آتا ہے ہمارے سامنے ہارون رشید. دوسرے حکمران بھی تھے کہ جنہوں نے بڑے بڑے مظالم کیے، مگر ایک مرکزی نام ہمارے سامنے آ جاتا ہے ہارون رشید کا. اسی طریقے سے ہم 8ویں امام کی بات کریں تو ایک مرکزی نام مخالفین میں سے آ جاتا ہے، وہ ہے مامون رشید کا. اگر جو ولی عہد بنا رہا ہے ظاہری طور پر، مگر ایک مخالف میں سے، مخالفت کرنے والوں میں سے، حکمرانوں میں سے ایک نام ہمارے سامنے آتا ہے مامون رشید کا. اسی نے زہر بھی دیا ہارون رشید کے زمانے میں، اس نے یہ کام انجام دیا. مگر عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے 10ویں امام جو ہیں، 10ویں امام کی مخالفت میں نام تو یوں کئی ہیں، لیکن جو مرکزی نام بن کر آتا ہے وہ ہے کہ جس نے امام کو زہر بہرحال نہیں دیا. امام کو زہر دیا ہے معتز نے. یہ سارے عباسی حکمران تھے، یہ سارے کے سارے عباسی خلفاء تھے، اور معتز نے امام کو زہر دیا تھا. مگر جو مخالفت کے حوالے سے ایک مرکزی نام ہمارے سامنے آتا ہے، وہ نام آتا ہے متوکل عباسی کا. اور یہ متوکل وہ ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے بنو عباس کا یزید. کہ بنو عباس کا یزید ہے کہ اسے اس بات کا غم تھا کہ یہ یزید کے ساتھ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے خلاف سازش کرنے والوں میں اور اقدام کرنے والوں میں شامل کیوں نہیں ہو سکا. یعنی جس زمانے میں یزید یہ کام کر رہا تھا تو بنو عباس میں سے متوکل وہاں پر کیوں موجود نہیں تھا. لہٰذا اس نے انتقام لینے کے لیے باقاعدہ یہ کام کیا تھا متوکل عباسی نے کہ جو امام مظلوم کی زیارت کے لیے جائے گا تو اس پر پابندی لگا دی جائے کہ امام مظلوم کی زیارت کے لیے کوئی نہ جا سکے. میں معافی چاہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ اندازہ کر پا رہے ہیں یا نہیں، مگر میں اس وقت تھوڑی طبیعت کے اعتبار سے اتنا اچھا محسوس نہیں کر رہا، مگر پھر بھی اسے برداشت کیجیے گا. ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد و متوکل عباسی نے زیارت امام پر پابندی لگوائی تھی، اور انتہائی شدید بغض رکھنے والا یہ انسان امام مظلوم سے خصوصیت کے ساتھ اسے بغض تھا. اور اس نے یہ پابند، جیسا کہ میں نے گزارش کی، یہاں تک کہ قبر امام کے نشان کو مٹانے کی بھی اس نے بھرپور کوشش کی. یہ الگ بات ہے کہ اس زمانے میں زائرین زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، تمام مخالفتوں کے باوجود جایا کرتے تھے. جو ٹیکس لگایا گیا تو وہ ٹیکس پے کر کے جایا کرتے تھے. یہاں تک کہ اگر بازو کٹوانا پڑے تو بازو کٹوا کر جایا کرتے تھے، اگر پیر کٹوانا پڑے پیر کٹوا کر. یہاں تک کہ یہ بھی بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ دو میں سے ایک کو قتل کیا جائے گا، دوسرے کو زیارت کی اجازت دی جائے گی. مگر واقعا یہ حسین کی کشش ہے کربلا کی کہ جس کے بعد لوگ اس طریقے سے بھی جاتے تھے. اور یہ آج بھی آپ کو نظر آتا ہے، ہم مثال کو کسی فرد کی بات نہ کریں، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ دیکھ لیجئے کہ اتنے عرصے پابندی کے بعد جب صدام حسین کی حکومت کا فال ہوا تھا اور اس کے بعد چہلم کا پہلا جلوس نکلا تھا، تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ پیدل زیارت کے لیے قبر حسین کی طرف دیوانہ وار جا رہے تھے، اور اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ ایسا نہیں ہے کہ بہلول صرف اس زمانے میں ہوا کرتے تھے، آج بھی بہلول کی سیرت پر عمل کرنے والے لوگ موجود ہیں کہ جو اس طریقے سے زیارت کے لیے جاتے. وہ گئے، انہوں نے زیارت کر کے دکھائی. ابھی بھی آپ دیکھیں، یعنی یہ کس قسم کی مزاحمت ہے کہ جس کے اندر زائرین کی بسوں کو خود کش حملوں کے ذریعے سے ختم کیا جا رہا ہے یا اٹیک کیا جا رہا ہے. اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی. یہ کون سی مزاحمت ہے؟ مزاحمت اگر ہو تو فورسز کے خلاف، یعنی زائرین اپنی بس کے اندر جا رہے ہیں، میثم تمار کے روضے کے باہر حملہ کرنے کا کیا توقع ہے؟ یعنی اس کو کس قسم کی مزاحمت سے تعبیر کر سکتے ہیں؟ کون سی مزاحمت ہے؟ اس مزاحمت کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی. مگر طریقہ اور سلسلہ وہی ہے جو اس زمانے میں متوکل عباسی کا تھا. یہ نسلیں ہیں، اگرچہ نام بدل جائے مگر ان کا کردار اور ان کے عادات اور خصائل وہی ہیں. اس کے اندر کسی قسم کا کوئی فرق اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی نہیں آیا. اب آپ دیکھیے اس زمانے میں یہ پابندی لگائی گئی، اور اس کے بغض کا اندازہ کیجیے متوکل عباسی کا کہ یہ شخص ابن سکیب، یہ وہ شخص ہے کہ جس کو اس کے سکوت کی وجہ سے یہ نام دیا گیا، یعنی بہت زیادہ خاموش رہا کرتا تھا. یہ متوکل عباسی کے بچوں کا ٹیوٹر تھا، ان کو پڑھانے کے لیے آیا کرتا تھا، پڑھایا کرتا تھا. اور یہ شخص آ کر ٹیوشن دیا کرتا تھا اور چلا جاتا تھا، اپنا کام کرتا تھا. ایک دفعہ متوکل عباسی نے ابن سکی سے، یہ سب امام ہادی کے زمانے کے واقعات، کہ
کہ ایک مرتبہ اس نے باقاعدہ متوکل نے ابن سکین سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو میرے دو بچے ہیں یہ افضل ہیں اور بہتر ہیں یا علی کے بیٹے حسن اور حسین زیادہ افضل ہیں؟ اب آپ یہ سوال دیکھیں کس قسم کا سوال ہے، یعنی کیا کمپیریزن ہے، مگر نہیں سوال کیا اور توقع یہی تھی کہ اس کی مرضی اور منشا کے مطابق اسے جواب ملے گا، مگر ابن سکین جو خاموش رہنے کا عادی تھا وہ اس موقع پر برداشت نہیں کر سکا اور اس نے آگے بڑھ کر کہا کہ تو اپنے بچوں کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ یہ افضل ہے یا حسن اور حسین افضل ہے؟ تیرے بچوں کا حسن اور حسین سے کیا مقابلہ؟ علی کا غلام کمبر اس کی جوتی کا تسمہ بھی تیرے دونوں بچوں سے بہتر ہے۔ یہ اس نے اس موقع پر جواب دیا، اور واقعا کبھی کبھی اس طریقے سے جواب دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ ابن سکین اور اس کے بعد اس کو فیس کرنا پڑا، یعنی وہ تمام جتنے بھی کانسیکوینسز ہو سکتے تھے اس کو فیس کرنا پڑا، اس کی زبان کو کھینچ لیا گیا، اس کی زبان کو کھینچ لیا گیا، مگر اس نے اعلان حق کیا، اعلان حق اس موقع پر کیا۔ اب واپس آئیے ہم امام کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو روش حکمرانوں کی اور ظاہری طور پر برسر اقتدار آنے والوں کی رہی کہ مولا کائنات کے زمانے میں بھی وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ لولا علی لہلک فلان، کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یہ سلسلہ آپ کو بعد میں بھی نظر آئے گا۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ 10ویں امام کے زمانے میں متوکل عباسی، وہی شخص جو مرکزی مخالف کی حیثیت سے آ رہا ہے، اس کے زمانے میں ایک خاتون نے ایک دعویٰ کر دیا۔ وہ دعویٰ کیا تھا؟ دعویٰ تھا جناب زینب سلام اللہ علیہ ہونے کا۔ اب یہ دعویٰ کر دیا، اب یہ دعویٰ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ متوکل کو اسے کیا غرض کہ کوئی اس بات کا دعویٰ کرے، مگر نہیں۔ اگر مثال کے طور پر وہ دیکھتا ہے خاندان اہل بیت کی مرکزی شخصیتوں کو، اور اگر اس قسم کی کوئی دعوے دار خاتون واقعا عوام میں پاپولرٹی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اسے ایک اور محاذ اس کو فیس کرنا پڑے گا، ایک اور فرنٹ ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا، لہذا وہ اس بات کو قطعاً افورڈ نہیں کر سکتا۔ مگر اب کرے کیا؟ کس طرح سے یہ ثابت کرے کہ یہ جناب زینب نہیں ہے؟ اچھا یہ بھی عجیب ہے، اگر اصول فقہ کے اندر کہا جاتا ہے، اصول فقہ کے طالب علم کی ایسے سے کہوں کہ اصل عدم ہے، یعنی کسی چیز کو اس بات کرنا ہے تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہے، مثلا وہ کہہ رہی ہے کہ میں جناب زینب ہوں، لوگوں نے کہا کہ ان کا تو انتقال ہو چکا ہے، وہ تو شہادت حاصل کر چکے ہیں، کہا کہ نہیں میں زینب ہوں، ایک ہوگا زینب کذاب، یعنی جھوٹی زینب ہونے کا دعوے دار، تب میں زینب ہوں، کہا کہ ان کا تو انتقال ہوتا ہے، نہیں ایک وقت گزرتا ہے اس کے بعد پروردگار مجھے واپس میری جوانی لوٹا دیتا ہے، میرے سفید بال ختم ہو جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے اور میں اس وقت زینب ہوں۔ اس کا پرپس کیا تھا؟ ظاہر ہے کہ وہ کچھ میٹیریل اسٹک مائنڈ کے ساتھ کہ کچھ اس طرح سے کچھ بینیفٹ حاصل ہو سکیں، کچھ لوگوں کی ہمدردی حاصل ہو سکے، یہ اس کا پرپس اور مقصد تھا۔ جتنے بھی درباری علماء تھے وہ اس بات کو اس بات کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائے۔ کیا مطلب؟ اس بات کو کچھ کرنا ہی نہیں تھا، عدم ہے اس بات کہ بھائی نہیں یہ دعویٰ غلط ہے، اس دعوے کو غلط ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ بالآخر یہ معاملہ طے پایا کہ امام علی نقی علیہ السلام سے مدد لی جائے اور امام کو باقاعدہ طلب کیا گیا۔ اور امام کو طلب کیا گیا، امام آئے اور امام سے پوچھا گیا، کہا گیا کہ یہ عورت اس بات کی دعوے دار ہے، آپ ثابت کیجیے کہ یہ غلط کہہ رہی ہے۔ یعنی حق یہ ہے، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اس عورت سے کہا جائے کہ وہ ثابت کرے کہ اس کے پاس کیا دلیل ہے، فقط کہہ دینا تو کافی نہیں۔ مگر جب امام سے کہا گیا تو اب امام علیہ السلام اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اولاد علی و زہرا، اولاد رسول جو ہے وہ درندوں پر حرام ہے، درندے انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ علامہ ذیشان جو جواد اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھیے یاد رکھیے گا اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد براہ راست اولاد، براہ راست اولاد، یعنی جو امام حسن، امام حسین، جناب زینب، جناب ام کلثوم، جناب محسن، یہ جو براہ راست وہ مراد ہے۔ ان کے علاوہ تمام ائمہ پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ امام نے اس وقت ایک اجمالی جملہ ارشاد فرمایا جس کے اندر اطلاق تھا، مطلق تھی بات کہ جو اولاد رسول ہیں انہیں درندے نقصان نہیں پہنچا سکتے، لہذا اگر یہ دعوے دار ہے تو اسے درندوں کے درمیان بھیج دیا جائے۔ اگر یہ زینب واقعا ہے تو اسے درندے نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور اگر یہ اپنے دعوے میں جھوٹی ہے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ درندے سے چیر پاڑ کر ختم کر دیں گے۔ اب اس موقع پر لوگوں میں سے بعض نے، یہ واقعہ مختلف طرح سے آیا ہے، بعض نے یہ کہا کہ یہ خود بھی تو اولاد رسول ہونے کے دعوے دار ہیں تو یہ تجربہ ان پر کیوں نہ کیا جائے، امام ہادی کے اوپر یہ تجربہ کیوں نہ کیا جائے۔ متوکل عباسی بھی غالباً یہی چاہتا تھا کہ اس قسم کی بات کہیں سے آئے،
تو اس نے کہا کہ حضور یہ آپ کے بارے میں اس طرح سے کہہ رہے ہیں. تو امام نے تو بسم اللہ کہہ کر قدم رکھ دیا وہ جگہ کے جہاں پر درندے موجود تھے, اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ تمام درندے آ کر امام کے قدموں میں بیٹھ گئے اور امام کے پیروں کو چاٹ رہے ہیں اور بوسے دے رہے ہیں. اور اس وقت جب امام نے اشارہ کیا تو سب دور ہو گئے اور امام انتہائی خیریت کے ساتھ واپس آئے. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ درندے جدائی کے اوپر رو رہے ہیں اور آنسو بہا رہے ہیں. اب جب امام باہر آ گئے تو پھر متوکل عباسی حیران پریشان کہ اب کیا کیا جائے. تو باقاعدہ لوگوں سے اس بات کا مطالبہ کہ خبردار یہ واقعہ کسی اور کے سامنے پیش نہ کیا جائے. اور پھر جب اس زینب کذابہ کو جب بھیجا گیا اس نے انکار کر دیا کہ نہیں ایسا نہیں, میرا دعویٰ جھوٹا تھا. اب امام کی اب شان دیکھیے کہ جس مقصد کے لیے امام کو بلایا گیا تھا, میں پھر کہتا ہوں کہ دلیل پیش زینب کذابہ نے کرنی تھی نہ کہ امام نے, مگر جب امام کو بلایا گیا تو امام نے بھی اپنے اس بات کے لیے وہ دلیل فراہم کی کہ جس کا توڑ کسی کے لیے ممکن نہ ہو سکا. ایک مرتبہ درود بھیجے محمد و آل بس برادران عزیز میں چند جملے آپ کے سامنے مصائب کے بیان کروں اور آج کی مجلس کو مکمل کر دوں. دیکھیے جب معتز نے امام کو زہر دیا ہے تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ امام اس دنیا سے رخصت ہوئے اور 11ویں امام کے پاس موجود تھے, امام کے سرحانے موجود تھے. اور پھر اس کے بعد لوگوں نے یہ معاملہ بھی دیکھا کہ جب 10ویں امام کا جنازہ اٹھایا گیا تو 11ویں امام جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور اس شان سے چل رہے تھے کہ گریہ کر رہے ہیں اور اپنا گریبان چاک کیا ہوا. کسی اور نے آ کر کہا بھی کہ مولا یہ کیا مناسب ہے کہ اس طریقے سے گریبان کو چاک کیا جائے. اور اس وقت 11ویں امام نے حوالہ دیا, یہ ہے امامت کہ اس موقع پر بھی جو دین کی باتیں اور دین کی تبلیغ ہے اس سے کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے. اس موقع پر امام فرماتے ہیں کہ تم مجھے دین کیا سکھاتے ہو, تمہیں دین کا کیا پتا. ارے جس طرح سے میں اپنے بابا کے جنازے میں جا رہا ہوں اسی طرح سے جناب ہارون کے جنازے میں جناب موسیٰ نے اپنا گریبان چاک کیا تھا, اسی طریقے سے گریبان چاک کیا تھا. مگر ہم ہاتھ جوڑ کر کہیں کہ اے امام عسکری آپ کو آپ کے والد کی شہادت کا پرسہ دینے کے بعد پھر آپ کو کربلا کی طرف متوجہ کرے, اور مولا آپ کی نگاہوں سے کب کربلا اوجل ہے, کب کربلا آپ کی نگاہوں سے اوجل ہے کہ آپ کو اپنے بابا کے جنازے میں کم سے کم گریبان چاک کرنے کا بھی حق موجود ہے, آپ کو ماتم کرنے کا بھی اختیار ہے, پرسہ لینے والے بھی موجود ہیں اور آپ پرسہ لے بھی رہے ہیں. مگر ہمارا سلام ہو حسین کے اس فرزند سید سجاد کہ جب حسین کا جنازہ کربلا کی زمین پر موجود تھا تو نہ کوئی پرسہ دینے والا تھا اور نہ کوئی آگے بڑھ کر گریے کی اجازت دینے والا تھا. نہ سید سجاد اپنے گریبان کو چاک کر سکتے ہیں, سید سجاد تو اپنے ہاتھوں کو بھی بلند نہیں کر سکتے, جن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں, جن پیروں میں بیڑیاں ہوں, جس گلے میں توقے خاردار ہو, وہ اپنے بابا کے جنازے پر پرسہ دے تو کیسے پرسہ لے کر. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا ایام منقلب ينقلبون. بارلا تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مالک امام کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرما. مالک امام کی برکت سے تمام مشکلات کے مومنین کی جتنی بھی مشکلات ہیں ان سب کو حل فرما. خصوصیت کے ساتھ حاضرین کی تمام حاجات کو پورا فرما. مالک جو واسطہ محمد و آل محمد کا سامرہ کے روزوں پر حملہ کرنے والے جو بھی ہیں انہیں نیست و نابود فرما. مالک جو واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے شہداء کے قاتلوں کو نیست و نابود فرما. مالک پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما, پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگوں فرما, وطن عزیز کو استحکام عطا فرما, وطن عزیز کو ہر قسم کی داخلی اور خارجی پریشانیوں سے محفوظ فرما. ہمیں امام کے انصار میں شمار فرما, حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل